صفحہ نمبر 40، آیت نمبر ہے 6، آیت نمبر ہے 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید آپ اپنے آپ کو، اپنی جان کو کھو دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ جو آیت کے بالکل آخر میں ہے نا، اسفا، اسفا کا معنی ہوتا ہے غم، پریشانی، اس کا ترجمہ یہیں ساتھ کریں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، شاید اپنی جان کو کھو دیں گے غم کی وجہ سے ان کافروں کے پیچھے۔ کیوں جی؟ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، کہ یہ اس قرآن پر، اس دین پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ کافروں نے 3 سوال کیے تھے، اور یہودی علماء نے کیا کہا تھا؟ ان 3 سوالوں کے جوابات وہی شخص دے سکتا ہے جو اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ روح کیا ہے؟ وہ کون سے نوجوان ہیں جو ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چھپے، اور اللہ نے ذوالقرنین کون ہے ساتھ کہہ دیا کہ نبی کے علاوہ اس کا پتہ کسی اور کو ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، سارا مکہ امیین تھے، قرآن ان کو امی کہتا ہے، لکھنا پڑھنا ان کو آتا نہیں تھا، ان کے یہاں کوئی لائبریری پورے مکہ میں کسی کتاب کا کوئی تصور نہیں، کی کتاب۔ سوال کیا، میں نے شروع کی تمہید میں عرض کیا تھا، قرآن کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 سوالوں کا جواب دے دیا، اس تفصیل کے ساتھ بھی آ گیا جو پہلی کتابوں میں تھا، اور مزید اضافوں کے ساتھ بھی آ گیا۔ اور یہودی علماء نے کہا تھا جو پہلا سوال ہے نا، اس کا جواب جو ہوگا وہ اجمالی ہوگا کہ روح کیا ہے، چونکہ دنیا میں اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اصحاب کہف کی تفصیل جو قرآن نے بیان کی، اس تفصیل کے ساتھ ان کو نہیں پتا تھا۔ ذوالقرنین کی جو تفصیل قرآن نے بیان کی، اس تفصیل کا یہودیوں کو پتا نہیں تھا۔ وہ اسی سے حیرت میں آ گئے۔ قرآن نے کہا اچھا، سنار کی ٹھک ٹھک اور لوہار کا ایک ہی۔ قرآن نے ایک چوتھا بھی ذکر کر دیا، وہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا سفر جو آگے آ رہا ہے۔ کہا تم نے تو ہمیں آزمائش کے لیے 3 باتیں پوچھی ہیں، ہم چوتھی بھی بتا رہے ہیں، اور چوتھی اس ہستی کی بتا رہے ہیں جس کو تم اپنا نبی نہیں، اپنا سب کچھ مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام۔ اب جب قرآن نے سورہ یہ 4 باتیں بیان کی تو ان کا علم دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ یہاں بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے نبی پھر دکھی ہو جاتے، غم زدہ ہو جاتے کہ تمہارے سوالوں کا جواب بھی مل گیا، تم سے زیادہ تفصیلات کے ساتھ مل گیا، اور تم اس کو سمجھتے ہو کہ ان سوالوں کے جواب صرف اللہ کے نبی ہی بتا سکتے ہیں، تم ایمان پھر بھی نہیں لاتے۔ ایک بندہ سچا ہو، اس کی سچائی کا سب کو پتہ ہو،
اس کے حق پر ہونے کا سب کو پتہ ہو، اس کے باوجود سارے مل کر اس کو جھوٹا کہیں، تو وہ اس تکلیف کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ میری سچائی کو سب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ حق کو جھٹلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صدمہ ہوتا۔ اور بھائی اللہ کے نبی کا آپ کا کمال دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا یہ مکی دور کی صورتیں ہیں۔ بھائی کہاں کی صورتیں ہیں؟ مکی دور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جسمانی تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی کہ نہیں؟ پورے قرآن میں کسی جگہ اللہ کے نبی کا شکوہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو اے اللہ یہ مجھے پتھر مار رہے ہیں میں تو اس میں ختم ہو جاؤں گا، نہ، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ جس وقت اپنے مقصد کے حصول میں کافروں کی طرف سے انکار دیکھا تو اللہ تعالیٰ کو پھر اپنے نبی کو محبت کے لیے، شفقت کے لیے، اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب سے کتنا تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے مہربان اور شفیق ہیں۔ دوسری جگہ تو یہ کہہ دیا نبی جی آپ پریشان نہ ہو، ہم ہر وقت آپ کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں، ہم آپ کو ہر وقت، آپ ہمارے سامنے رہتے ہیں، آپ کے حالات سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ تو قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ شاید آپ اپنی جان کو کھو دیں گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، پریشانی میں ڈال دیں گے، کس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام رہنمائی کرنا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو زبردستی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، آپ کا کام ہے صحیح بات کہہ دینا، صحیح بات کہہ کر نصیحت کر کے آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ باقی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں، آپ کی بات مانتے ہیں یا نہیں، اس کا حساب ہمارے ذمہ، اس کا حساب کیا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے وہاں کیا فرمایا؟ بلاغ، میرا کام ہے تم تک پہنچانا، میرا کام بھائی کیا ہے؟ تم تک پہنچانا۔ اور بھائی یہی فریضہ ہے ہر مسلمان داعی کا، مبلغ کا، عالم دین کا، اللہ کے بندوں کا، کہ ہم صحیح بات پورے طور پر پہنچا دیں۔ بھائی ہم صحیح بات پورے طور پر کیا کر دیں؟ ہم تو اسی میں کوتاہی کرتے ہیں، حق بات پہنچانے میں، منوانا، زبردستی کرنا۔ جب اللہ کے نبی کو کیا کہہ دیا؟ لست علیہم بمسیطر۔ جب لوگوں نے صحیح دین کو نہیں سمجھا، کہہ دیا لو جہاد کے ذریعے۔ ایک صاحب میرے پاس آ گئے، کہنے لگے جی مفتی صاحب یہ جہاد کے ذریعے کتنے لوگ آج تک مسلمان ہوئے؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ کہنے لگا پھر اس کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا اپنی جہالت کو دور کرو، جہاد کا مقصد مسلمان کرنا ہے نہیں بھائی، جہاد کا مقصد مسلمان کرنا ہے نہیں۔ ایک آدمی کہے یار یہ جو پیناڈول ہے اس کا کیا فائدہ؟ کیوں جی؟ میرے پاؤں پہ زخم ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہوتا اس سے۔ اس نے ٹھیک کہا؟ ایک آدمی کہا مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، میں پانی کے 4 گلاس پی گیا ہوں، بھوک ہی نہیں ختم ہو رہی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ بھوک، پانی کا مقصد بھوک ختم کرنا نہیں ہے، پانی کا مقصد کیا ہے؟ پیاس کو ختم کرنا۔ جہاد کا مقصد ہرگز مسلمان کرنا نہیں ہے، نہ جہاد کے ذریعے کسی کو مسلمان کیا گیا۔ جہاد کے 2 ہی مقصد ہیں، کافروں کی طرف سے ہونے والے ظلم کا توڑ، سورہ حج میں قرآن بیان، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ہم تمہیں جنگ کی اجازت دے رہے ہیں اس لیے کہ تم پر کیا کیا جا رہا ہے؟ ظلم کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، جب اسلام کی دعوت کو روکا جائے گا، بند باندھا جائے گا کہ ہم تمہیں اسلام کی دعوت دینے نہیں دیں گے، تو بھائی پھر اسلام کی دعوت کے راستے میں جو رکاوٹ آئے گی اس رکاوٹ کو کس کے ذریعے توڑا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ والوں کو اللہ کی دعوت دی، جب چونکہ پورے عرب پر تسلط تھا مکہ والوں کا، جب مکہ والے اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن کر بیٹھ گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں ان کی رکاوٹ کو توڑا اور پورے عرب کو سمجھنے کا موقع مل گیا کہ سچائی کیا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو کھو دیں گے عَلَىٰ آثَارِهِمْ، غم کی وجہ سے ان کافروں کے پیچھے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، کہ یہ اس
دین پر، اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایک جواب تو یہ۔ دوسری بات، اصل حقیقت قرآن نے یہاں کھولی، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک ہم نے ہر اس چیز کو جو زمین پر ہے، زینت اللہ، اس کو لوگوں کے لیے زینت بنایا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کو پرکھیں ان میں سے کون اچھا عمل کر کے آئے۔ اب ہے ذرا سمجھیے بات کو۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، نبی جی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ ہم نے اس دنیا کو امتحان اور زینت کی چیز بنایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بھائی، امتحان میں سارے ہی پاس ہوتے ہیں۔ کبھی دنیا کے کسی امتحان میں ایسا ہوا کہ 1000 طالب علم شریک ہوں، 1000 کے 1000 اول نمبر میں کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہوں، کچھ لوگ قبول کریں گے، کچھ لوگ قبول نہیں کریں گے، اور یہی بات ہمیں دنیا میں سمجھ آ جانی چاہیے۔ لوگ اسی پر، ہر بندہ ہمارے موافق نہیں ہو سکتا، ہر بندے سے ہماری بن نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مختلف المزاج بنایا۔ یہ جو دنیا ہے، فرمایا ہم نے اس دنیا میں جو کچھ رکھا ہے اس کو بطور زینت اور آزمائش رکھا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہم زینتوں میں الجھا کر تمہیں یہ پرکھ کرنا چاہتے ہیں تمہاری، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، کون اچھا عمل کر کے نہیں آتا۔ قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے حب الشہوات، ہم نے بہت ساری خواہشات کو خوبصورت بنا دیا۔ من النساء، تمہارے لیے سب سے زیادہ باعث زینت جو خواہش ہے وہ عورت کی ہے، والبنین، اولاد کی ہے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونا چاندی کی ہے، مال و دولت کی ہے، یہ زینت ہے۔ ہم نے زمین کے اوپر تمہارے لیے بہت ساری زینتیں رکھ دی ہیں، کہیں پیسے کی زینت ہے، کہیں اولاد کی ہے، کہیں بیوی کی ہے، کہیں جائیداد کی ہے، کہیں عہدہ کی ہے، کبھی اپنے معیار زندگی کی ہیں۔ یہ زیب و زینت ہیں، یہ ہم نے تمہارے لیے ابتلا اور آزمائش کے لیے بنائی ہیں۔ دیکھیں گے ہم یہ احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ دنیا کی ان چیزوں کو اپنے لیے آزمائش ہی سمجھنا، اپنے لیے منزل اور مقصود نہ سمجھنا۔ ایک وقت آتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے، ایک وقت آتا ہے کہ آدمی شروع میں سمجھتا ہے کہ اولاد، مرتا ہے اپنی اولاد پر، اللہ نے فطرت میں رکھی، بس ساری دنیا کا بھاگ دوڑ اس کا کس کے لیے ہے؟ اولاد کے لیے۔ بچے ہو گئے، ان کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، ان کا لباس اعلیٰ، شیخ سعدی کا کہنا اسی میں مر گئے کہ گرمیوں میں میرے بچے کھائیں گے کیا اور سردیوں میں میرے بچے پہنیں گے کیا۔ ان کا سکول اعلیٰ ہو، ماشاءاللہ بچے جوان ہو گئے۔ اب جب جوان ہو گئے تو اب شادیوں کے، اب بابا جی پورا شہر چیک کر رہے ہیں، آج ایک رشتہ چیک کر، کل کو دوسرا کر، پرسوں کو 100-200 رشتے چیک کر کے رشتہ کیا۔ اب بچوں کی شادیاں ہو گئیں۔ جناب جب یہ چیز تمہارے لیے زینت تھی تو تمہارے بچوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بھی کیا ہے؟ اب وہ اپنی جہان میں مست ہو گئے، ان کی اپنی دنیا آباد ہو گئی۔ اب جب یہ بابا جی 70 سال لگا کے سارا اس نے باغ آباد کیا، سارا سینچا اس کو، اب اس کے پودے خود جوان ہو گئے، خود پھل دینے لگ گئے، ان کی اپنی دنیا آ گئی، ان کی اپنی دلچسپی آ گئی، کہیں بچوں کے سسرال آ گئے، کہیں فلاں آ گئے، کہیں فلاں آ گئے۔ اب ابا جی ماں باپ کو توجہ کم ہو گئی۔ اب اس نے کہا یار یہ کیا، میں تو ساری زندگی کس میں رہا۔ بھئی ایسا ہے کہ نہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہے، لیکن اب یہ بہت ساری زندگی کا حصہ برباد کر چکا ہوتا ہے، یہی صورتحال مال کی ہے۔ پیسے ٹکے پر زندگی جوانی کھپا دی، کولو کے بیل کی طرح صبح سے لے کے شام تک پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے چکر مارتے رہے، نہ دن دیکھا، نہ رات، نہ سردی، نہ گرمی کی پرواہ، مال و دولت بہت اکٹھا کر لیا۔ اب جب بڑھاپا آ گیا، جسم کمزور ہو رہا، اب نہ کوئی دوائی اثر کر رہی، نہ کسی کا لینا نہ دینا، اب اسی طرح پریشانیاں، پتہ ہے سامنے موت ہے،
یہ جائیداد تقسیم ہونی ہے، اور مرنے کے بعد نہیں، آج تو انشاءاللہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ بابا جی 50-70 پر پہنچے نہیں تو بھائی بچے پلاٹ بیچنے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اس وقت آپ اپنی مرضی سے اپنی جائیدادیں ہم میں سے کوئی بیچ سکتا ہے؟ بچے جوان ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی میرے اور بھائیوں کی جائیداد کی تقسیم ہے، اس تقسیم میں اگر اپنے بھائی پر تھوڑی مہربانی کرنا چاہتا ہوں تو میری بیوی مجھے جینے نہیں دے رہی۔ ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے، وہ کہے کہ تو کون ہوتا ہے، یہ بچوں کا حق ہے۔ اور بچے پھر ڈنڈے کے زور پر حق لیتے ہیں، ہر روز اخبار میں چھپتا ہے کہ والد کو گولی مار دی، اسلحے کی زور پر جائیداد لے لی، اب والد اپنی مرضی سے نہ کچھ بیچ سکتا نہ۔ یہ صورتحال میں نے گجرانوالہ کے ایک صاحب کو دیکھا، بابا جی وہ فیکٹریوں کے مالک ہیں، اولاد کی محبت میں سارا کچھ بچوں کے نام بیٹوں کے نام لگوا دیا، بیٹیوں کو دیا کچھ نہیں، اور بیٹیاں بیوہ ہو گئی بعد میں۔ اب وہ بابا جی رویا کرتے تھے چونکہ بیٹیوں کے گھر میں فاقے، 2 فیکٹریاں تھیں، دونوں بیٹوں کو دے دی۔ دونوں کس کو دے دی؟ بیٹوں کو دے دی، اور جوانی میں بڑا نام ہوا، اب ہاتھ مل رہے ہیں۔ بھائیو میں آپ کو سچی بات عرض کروں، اللہ یہ بات مجھے بھی سمجھائے، آپ کو بھی سمجھائے، جب ہم موت کے دروازے پر جا کر پیچھے مڑ کر دیکھیں گے نا تو پیچھے ہمارے یہ حسرتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، پیچھے ان حسرتوں کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مثال دینے والا اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ نبی تمام علوم میں اللہ تعالیٰ نبی کو پوری انسانیت کا استاد اور کامل استاد بناتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مشہور مثال ہے، تیرے 3 بھائی ہیں۔ بھائی میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں، اس سے کوئی اعلیٰ مثال ہو سکتی ہے؟ آخری وقت میں تینوں کو بلایا، ایک کو کہا بھائی میرا مشکل وقت ہے، کیا کرے گا؟ اس نے کہا تو کوئی اور میں کوئی، تو آنکھیں تو بند کر، ہمارے لیے اور گھر۔ اس نے کہا یار بڑا بے وفا بھائی ہے۔ اس نے کہا ہم تو ایسے ہی ہیں۔ دوسرے کو بلایا، اس نے کہا بھائی میرا آخری وقت ہے، کیا کرے گا؟ اس نے کہا پریشان نہ ہو، فوتگی پر اعلان کروائیں گے، چنچی کے اوپر سپیکر لگا کے پورے شہر کو بتائیں گے تم مر گئے ہو، تمہارا نماز جنازہ ہے، پورے شہر کو اکٹھا کریں گے، اچھا کھانا پکائیں گے، ہر مسجد سے تمہارا اعلان کروائیں گے، اور تمہیں بڑے سے بڑے جنازے کا انتظام کریں گے، قبر کھدوائیں گے، دفن کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ کہا اور کہا جی اتنا ہی کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ہم مرن آلا نال مریاتے جا، ہمارے پنجابی میں کہتا ہے چھوڑ کے جی آ جائیں گے، چھوڑ کے آ جائیں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک جگہ جنازے پڑھانے گیا تو میری عادت ہے کہ قبر سے ہٹ کے کھڑا ہونا، کیوں؟ سارے مفتی کہاں موجود ہوتے ہیں؟ قبر کے اوپر، تو ہمارے جیسے 2 نمبر مفتی کی پھر وہاں ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو ہم عزت بچانے کے لیے دور کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہاں مفتی لگے رہیں گے، مٹی یوں کرو، فلاں یوں کرو۔ اب ایک بندے کو فون آ رہا تھا، او یار فلاں فلاں، او یار میں ہونی فارغ ہو گیا، بس 2 منٹ کا کم رہ گیا۔ 2 منٹ کا کام، پھر اس کو کال آ گئی 2 منٹ کا کام رہ گیا۔ میرے ساتھ جو دوست کھڑے تھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا 2 منٹ کا کام رہ گیا، آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ میں کہا کون ہے؟ کہنے لگے یہ میت کا بھائی ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ کیا کہہ رہا تھا کتنے منٹ کا کام رہ گیا؟ 2 منٹ کا کام رہ گیا۔ یہ دوسرا بھائی ہے۔ میں اللہ کے نبی کی اس حدیث کو وہاں بڑا، مجھے اللہ کی توفیق سے ہر وقت یاد رہتی ہے۔ میں نے کہا واہ میرے آقا، آپ نے کتنی اعلیٰ مثال دی ہے، 2 منٹ کا کام رہ گیا۔ اور اس نے کہا جا، تیسرے بھائی کو بلایا، اسے کہا یار پہلے 2 نے تو بڑا مایوس کیا، اب میرا مشکل مرحلہ شروع ہو رہا ہے، تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے کہا پریشان نہ ہو، میرے اور تیرے بھائی پنے کا پتہ ہی اب چلنا، میرا اور تیرا ساتھ شروع ہی اب ہو رہا ہے، پریشان نہ ہو، قبر میں تیرے ساتھ، اندھیرے میں تیرے ساتھ، سوالوں کے جواب میں تیرے ساتھ، پل صراط پر تیرے ساتھ، محشر میں تیرے ساتھ، جنت کے دروازے تک نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا بھائی جو آنکھیں بند ہوتے ہی کہتا ہے تو کوئی اور میں کوئی، وہ تیرا مال ہے۔ اس لیے بھائی جب بندے مرض الوفات شروع ہوتا ہے تو بندہ اپنا حکم اپنے مال پر نافذ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ مرض الوفات شروع ہوا، اس نے کہا میرا سارا مال مسجد کو دے دو، یہ وصیت نافذ ہوگی؟ نہیں۔ اللہ کہتا ہے جناب تجھے دھوکہ تھا، یہ اس آیت میں زینت اللہ، ہو یہ تو تیری عظمت، تو کون ہوتا ہے؟
ایک آدمی ہے جس دن ریٹائر ہو رہا ہے جی، وہ بڑے عہدے پر تھا، اس کو حکومت نے 2 گاڑیاں اور فلاں نوکر دیے ہوئے تھے، آج وہ ریٹائر ہو گیا، جس دن ریٹائر ہو کے فارغ ہوا اس دن شام کو کہہ رہا ہے یہ جو گاڑی ہے نا یہ میں نے اپنے فلاں پڑوسی کو دی، یہ جو دوسری گاڑی ہے یہ فلاں کو دی، یہ جو میرے 3 ملازم ہیں فلاں کو دیے۔ بھائی محکمہ دینے دے گا؟ وہ کہے گا جناب تم گھر جاؤ، تم کون ہوتے ہو؟ تو یہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے۔ مرض وفات شروع ہوا، اس نے کہا جناب تم ریٹائر ہو رہے ہو، یہ گاڑیاں تمہاری کہاں سے آ گئی، یہ دفتر تمہارا کدھر سے آ گیا، تم چلتے بنو۔ اس کرسی کے لیے ہم نے اور پیدا کی ہے، اس کرسی کے لیے ہم نے، اور حضور نے فرمایا بھائی وہ جو تیسرا بھائی ہے وہ کیا ہے، اس کے نیک اعمال ہے۔ اس لیے دیکھیے ذرا اس آیت کو قرآن، یہ بڑی عجیب، یہ اور اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ ملک کے شروع میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس لیے قرآن، ہاں ایک سوال ہوتا ہے یہاں، میں نے چونکہ میں پیچھے کئی جگہ اس کا میں نے ذکر کیا، میں چھوڑ دیا، ذکر کر دیتا ہوں۔ یہاں فرمایا لنبلوہم، ہم تمہارا امتحان کریں گے کون اچھا عمل کر کے آئے گا۔ بھائی امتحان وہ لیتا ہے جس کو پتہ نہ ہو، اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے، پھر امتحان کیا؟ ہم جتنے پانی میں ہیں بھائی ہمارے اللہ کو پتہ نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں امتحان لے رہے ہیں؟ قرآن کہیں کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کا امتحان ان کے رب نے لیا، لِنَبْلُوَهُمْ۔ اور بھائی اللہ کو تو پتہ ہی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لیے امتحان نہیں لیتے کہ تم کیسے ہو، وہ تو اللہ کو پتہ ہی پتہ ہے۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کہ میں نے ان لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں کیوں بھیجا ہے اور ان لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں کیوں پھینکا ہے، یہ امتحان وہاں جو ہوگا، نامہ اعمال کی تفصیلات جو ہوں گی، ان کے وزنوں کو جو تولا جائے گا، بھائی یہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ عام لوگوں کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لیے یہ سارے مراحل نہیں کریں گے، چونکہ اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے۔ اس لیے فرمائے اِنَّا جَعَلْنَا، بے شک ہم نے جو کچھ زمین پر ہے، زینت اللہ، لوگوں ایک زینت بنائی۔ یہ کیا بنائی ہے؟ یہ ایک دنیا کی زیب و زینت ہے، ایک وقتی خوشی اور میلہ ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون اچھا عمل کر کے آیا۔ لیکن وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ایک وقت آئے گا کہ جو کچھ زمین پر ہے ہم بلڈوزر پھیر کر اس کو بالکل ملیا میٹ، صعیداً جرزا۔ یہ جو مال و دولت ہے نا، جس دن ہم نے اسرافیل کو آرڈر دیا نا، اس کے ایک جھٹکے میں یہ سارا ریت کا ریت ثابت ہو جائے گا۔ قرآن نے سورہ زلزال میں کیا فرمایا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے خزانوں کو پھینک دے گی۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جس دن اس سسٹم کو سمیٹا جائے گا اور زمین اپنے خزانوں کا ڈھیر لگا دے گی، اس دن دنیا پیٹے گی، اوہ ان چیزوں کی خاطر اپنے اللہ اپنی آخرت کو برباد کیا، اپنی آخرت کو برباد کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔